اتحادی حکومت کی کابینہ 8 روز بعد بالآخر فائنل ہو گئی۔ نون لیگ کے 12، پیپلز پارٹی کے 9، جے یو آئی کے 4 اور ایم کیو ایم کے 2 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق، رانا تنویر، خرم دستگیر، سعد رفیق، جاوید لطیف کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ، نوید قمر، شہری رحمان، قادر پٹیل، شازیہ مری کابینہ میں شامل ہیں۔ جے یو آئی کی بات کی جائے تو اسد محمود، طلحہ محمود، عبدالواسع اور مفتی عبدالشکور کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سید امین الحق اور فیصل سبزواری بھی کابینہ میں شامل ہوں گے، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک رکن کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ قافلی کے طارق بشیر چیمہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 2 ارکان وزیر مملکت بھی ہوں گے، جبکہ ایک مشیر برائے وزیر اعظم بھی ہوگا۔ صدر مملکت کے حلف لینے سے معذرت پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کابینہ اراکین سے حلف لیں گے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے نئی حکومت کے ساتھ مل کر خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اور متعدد ایشوز پر پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مسجد الاقصی میں حالیہ کشیدگی کے حوالے سے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکام فلسطین، اسرائیل اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مسجد اقصی میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان اتحادی حکومت سے خوف زدہ ہیں۔ اب آپ کو گھبراہٹ ہوگی، لیکن عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے۔ پی ٹی آئی نے 4 سال میں میٹرو بس سروس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ 55 روپے پر ہیلی کاپٹر کا سفر کرنے والے کو غریب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ پشاور، موٹا، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے یہ منصوبہ جب حکومت بدلی تو جس طرح باقی تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہو گئے، یہ بھی منصوبہ بدترین تاخیر کا شکار ہو گیا اور 4 سال یہ ابدی نیند سوتا رہا۔ سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنا ہیلی کاپٹر وہ 55 روپے اپنا کہ وہ خرچے پہ بڑے سستے اپنا خرچے پہ 55 روپے پہ آتے جاتے تھے اپنا دفتر اور اپنے رہائش گاہ پر۔ تو آج یہ شروع ہو رہا ہے اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی۔ پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے، میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے۔ اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ۔ عمران خان کے بیان پر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا کہ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں، آنکھیں کھول لو، تمہاری جعلی حکومت اور تمہارا مستقبل ختم ہو چکے ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی، اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی، آنکھیں کھول لو، تمہاری جعلی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں ختم ہو چکے، حساب تو دینا پڑے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیگر بخاری بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں مل کر چلنے پر اتفاق بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان اقتدار سے ہٹنے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ میں چوری پکڑے جانے پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 16 اکاؤنٹس چھپائے، 140 کروڑ ڈکلیئر نہ کیے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کو سزا ملے گی، پارلیمان پر حملہ کیا گیا اس لیے عدالتیں کھلی تھیں۔ سابق وزیر اعظم سازش کا راگ الاپ رہے اور اداروں پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 دن میں آنے والا ہے۔ تحریک انصاف کو سزا ملے گی، عمران خان صاحب کو سزا ملے گی۔ ایک سازش امریکہ میں ان کے خلاف ہو رہی ہے اور دوسری سازش الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ہو رہی ہے۔
कल ये बयानिया निकलेगा 16 अकाउंट्स, जो 16 सोर्सेज जो इन्होंने नहीं बताए, उसमें रोमेटा शेट्टी इंडियन नेशनल है जहाँ से अकाउंट्स में पैसे आए, वूटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विस दुबई, PTI UK वेस्टवर्ड गार्डन बार्न्स लंदन, PTI फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा PKR अकाउंट और कनाडा USD 140 करोड़ फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर नहीं। साजिश का राग अलाप रहे हैं कि सब के ऊपर प्रेशर डाला जाए। जो झूठा साइफर इन्होंने लहराया वो साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए नहीं आया था। तोशा खाना की चीज़ें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन पर हमला किया था। नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि उन्होंने इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया, कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा। पंजाब असम्बली में जो हुआ सब ने देखा, इत्तेहादियों के साथ मिलकर दिन रात कौम की खिदमत करेंगे। असम्बली के अंदर जो सिक्योरिटी के रूप में जो वर्दी पहने गुंडे भर्ती किए गए थे, कैसे उन्होंने असम्बली की कानून की धज्जियाँ उड़ाई। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब के झूठ को बेनकाब किया, और वो जो विजुअल्स हैं वो चीख कर कह रहे हैं कि जब ये लोगों को ऐसे शाबाशी दे रहे थे, हमने इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया है। कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। हम अपने इत्तेहादियों के साथ, अपनी जमात के साथ मिलकर जो पहाड़ जैसे मसाइल का अवामुन नास को सामना है उसका मुकाबला करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। मुस्तबलिक दून पंजाब ने नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी न कराने के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 1 अप्रैल से सूबा बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। अवैस लगारी ने कहा कि स्पीकर और गवर्नर के इक़दामात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मलिक मोहम्मद अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ और अवैस लगारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 1 अप्रैल से सूबा बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। सेक्रेटरी असम्बली की गलत रिपोर्ट पर गवर्नर पंजाब आइन शिकनी कर रहे हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी न करवाने पर अदालत जा रहे हैं। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने एक पोजीशन ली है, उसकी भी थ्रेड एंड बेयर एनालिसिस हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस बुनियाद पर एक सेक्रेटरी असेंबली के खत को बुनियाद बनाकर उन्होंने ओथ के प्रोसेस को रोका है। हम आपके खिलाफ फैसला कर चुके हैं कि अदालत आलिया से अप्रोच करेंगे, हम इस पूरे कंडक्ट को वहां पे रखेंगे। अता तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के 200 प्राइवेट लोगों को हाउस में दाखिल करवाया। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हमें 210 वोट मिलेंगे। हमारा ये भी मुतालबा है कि फिलफौर इजलास बुलाया जाए और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद को टेकअप किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप वज़ीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने चले, हमने तो आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद की भी तैयारी कर ली है। और मैं बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ, अल्लाह से डर के कहता हूँ कि ये जो 197 वोट हमें मिले हैं वज़ीर आला के, परवेज इलाही के खिलाफ इंशाल्लाह ये 210 होंगे। अवैस लगारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने सूबे का सत्यानाश कर दिया। स्पीकर और गवर्नर के इक़दामात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद का जमात इस्लामी हिस्सा नहीं बनी, हुकूमत गिराना उनका मकसद नहीं है। इमरान खान ने 5 साल बाद राब्ता किया है, मसला कश्मीर हल होने तक भारत से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। जमात इस्लामी तो डायलाग पर यकीन रखती है। 5 साल बाद ने याद फरमाया, उनकी सोच किया है, हमारा फैसला किया है। ये इंशाल्लाह जब आपस में हम बैठेंगे तो बाद में तय हो सकते हैं। मरकज़ में जो अदम एतमाद हुआ है उसमें हम हिस्सा नहीं बने। हुकूमत गिराना, हुकूमत हटाना जमात इस्लामी का मकसद नहीं है। तो इस वक्त हम एक है या दो है, लेकिन एक हकीकी अपोजिशन के तौर पर असम्बलियों में मौजूद है। कश्मीर का मसला जब तक हल ना हो तो हम हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है।
سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی لعنت کو ہر حالت میں انتخابات سے ختم کرنا ہے۔ عمران خان نے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر جدوجہد کی۔ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں نوٹ چلے، انہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی۔ عمران خان صاحب نے ہر سطح سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ضمیر فروش ہیں ان کے خلاف عمران خان صاحب نے عملی اقدامات بھی کیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن میں 20 لوگ ہمارے بکے تھے، عمران خان صاحب نے پریکٹیکل اقدام کیا اور انہیں پارٹی سے باہر نکالا۔ ہم نے ہر طریقے سے اس لعنت کو، ہارس ٹریڈنگ کو انتخابات سے ختم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں لین دین ہوئی ہے، وہاں پیسہ چلا ہے، نوٹ چلا ہے۔ ادھر سندھ ہاؤس میں جو ہوا ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبران کو خریدا گیا ہے۔ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم تو قانونی کارروائی بھی کریں گے، اور پبلک نے بھی اپنی کارروائی کر دی۔ انہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کا کہنا ہے کہ الزام لگایا گیا کہ پیسے لے کر ضمیر کا سودا کر دیا، 1-1 روپے کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں، سب کا احتساب کیا جائے، سابق وزراء کے نام فوری ECL میں ڈالے جائیں۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ہم پہ تو الزام لگایا جاتا ہے نا سر، ہم پہ تو الزام لگایا گیا کہ یہ ضمیر فروش ہیں۔ میں نور عالم خان ولد محمد اشرف خان، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہوں گا کہ اگر میں نے پیسے لیا ہو یا پیسے پہ ضمیر بیچا ہو یا ووٹ وہ کیا ہو۔ کیا آپ مجھے حساب دے سکیں گے کہ میں تو مرسیڈیز سے لینڈ کروزر سے میں کرولا میں آ گیا، آپ سائیکل سے مرسیڈیز پہ کیسے پہنچے، آپ ہوائی جہاز پہ کیسے پہنچے، یہ ہمیں بتائیے گا۔ میں آپ کو ایک آنے کا، ایک چیز کا، ایک پائی کا حساب دوں گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ اس ایوان کے باہر ایک سیاسی تناؤ ہے جسے کم نہ سمجھا جائے۔ معیشت کی خرابی کے باعث عوام میں بے چینی ہے، عوامی فلاح کے لیے فوری منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ اس ہاؤس کے باہر ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے، اور اس سیاسی تناؤ کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف جہاں لوگوں کو ایک کمفرٹ ہے، ایک بہت بے چینی اس ملک میں اس لیے ہے جناب اسپیکر کہ معیشت اس ملک کی بہت بہت برے حال میں ہے جناب اسپیکر۔ فل فور ودن the next 3 days کوئی نہ کوئی پلان ضرور لے کے آئیں، نہ صرف اس معیشت کے لیے لیکن اوورآل اس ملک کی ہماری جو اسٹریٹجی ہوگی ان 16 ماہ کے اوپر، اس میں آیا اس پارلیمان میں کیا ریفارمز ہوں گے، گورنمنٹ کیا ریفارمز لے کے آئے گی، کون سی کورس کریکشن ہوگی۔ اگر 100 ڈیز کا پلان نہ بھی دیں، کوئی نہ کوئی پلان ضرور دیں کہ ایٹ لیسٹ دا پیپل، ایک جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن ختم ہو۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت میں رہتے ہوئے بھی الزام تراشی کرتے تھے، جانے کے بعد بھی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ بولے ذاتی نہ کی خاطر ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ عدالتی فیصلوں کی آڑ میں عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت اس فورن فنڈنگ کیس کی تفصیلات سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے الزام تراشی کی، اور اب جب حکومت سے نکل گئے تو ایک بار پھر نئی الزام تراشی کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے۔ 2017 تک جو عدالتی فیصلے تھے وہ قابل قبول تھے کیونکہ وہ آپ کے حق میں آ رہے تھے، تو آج کیسے آپ نے ہر چیز کا مورد الزام عدالتوں کو ٹھہرانا شروع کر دیا ہے؟ جب آپ نے آئین کو توڑا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تو اپوزیشن جماعتوں کو عدالت جانا پڑا۔ کیا یہ بین الاقوامی سازش ہے کہ آپ کے دور میں 90 روز کیا 900 ہفتوں میں کرپشن ختم نہیں ہوئی؟